کلام خدا میں سے جو آج ہم سیکھیں گے یہ جشن ولادت مسیح کے بارے میں جو ہے سوال ہے، اور یہ اکثر جو ہے مسیحی جو ہے اس سوال کو جب کیا جاتا ہے تو اس کا مناسب کلام خدا سے جواب جو ہے وہ نہیں دے پاتے، کیونکہ شاید ان کی صحیح طور پر جو ان سے کلام خدا سے انہیں اس سوال کے بارے میں ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ تو آج جو ایک سوال اکثر جو ان سے جو مسیحی لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، غیر مسیحی تو کلام خدا سے ناواقف ہیں، ان کے لیے بھید جو ہے کھولا ہی نہیں گیا، کیونکہ جب تک آپ سچے دل کے ساتھ خدا کی تلاش نہیں کریں گے، خدا اپنے بھید آپ کے ذہنوں اور دلوں میں نہیں ڈالتے۔ آئیں سوال کو جو ہے جو آج سیکھیں گے، سوال ہے کیوں مریم اور یوسف نے مسیح کا نام امانول نہیں رکھا؟ کیوں مریم اور یوسف نے مسیح کا نام امانول نہیں رکھا؟ عمومی طور پر جو ان سے آج جو پیشتر مسیحی ہیں جو اردو زبان سے واقف ہیں، وہ مسیح کے غلط نام کی جو ہے غلط نام سے انہیں پکارتے ہیں۔ اسی طرح جو انگلش سے واقف ہیں وہ بھی جو ہے مسیح کے غلط نام کو پکارتے ہیں۔ کلام خدا کے اندر نہ تو مسیح جو ہیں وہ کسی ایسے خطے میں پیدا ہوئے جہاں پہ اردو زبان رائج تھی، نہ ہی اس وقت اردو زبان جو سا اس کا وجود تھا۔ دوسرا، نہ ہی جو ان سے مسیحی جو ان سے اس بات سے ناواقف ہیں کہ مسیح جو ہے وہ انگلش نہیں ہے۔ انگلش زبان کا تعلق آج سے 500 سال قبل وجود ہی نہیں ہے اس کا۔ تو جب جس زبان کا وجود ہی نہ اردو زبان کا وجود تھا نہ انگریزی زبان کا وجود تھا، تو جو نام وہ مسیح کا لیتے ہیں وہ غلط نام لیتے ہیں، کیونکہ نہ انہوں نے کبھی تحقیق کی اور نہ کبھی انہوں نے کلام خدا کو جاننے کی کوشش کی۔ وہ اس بات سے بھی ناواقف ٹھہرے کہ زبان کی تبدیلی، جگہ کی تبدیلی اور وقت کے ساتھ نام تبدیل نہیں ٹھہرتا۔ اگر آپ کا نام اردو میں جو ہے کوئی بھی جو نام ہے، اور جب آپ اسے انگلش میں لکھیں گے تو وہ تبدیل نہیں ہو جائے گا، نہ آپ کا، نہ آپ کے بچوں کا، نہ والدین کا، نہ کسی رشتہ دار کا، نہ آپ کے جاننے والے، نہ آپ کے نہ جاننے والے کا۔ اور آپ عقل سے اتنے زیادہ دور ٹھہرے ہیں کہ آپ نے یہ سوچنے تک کی زحمت گوارا نہیں کی کہ مجھے یہ دو ڈفرنٹ زبانوں میں ڈفرنٹ نام کیوں دیے جا رہے ہیں، جبکہ کلام خدا کہتا ہے کہ انہیں آسمان تلے وہ نام دیا گیا ہے، ایک ہی نام دیا گیا ہے، اور وہ باپ نے نام جو ان سے دی ہے، اور وہ نام اپنے عبرانی جو ماں سے پیدا ہو رہا ہے بچہ، ان کو عبرانی زبان میں نام دیا ہے۔ تو کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اس باپ، آسمانی باپ کے دیے ہوئے نام کو اپنی لا علمی کے باعث، اپنی ہٹ درمی کے باعث، اپنی ناسمجھی کے باعث، اپنے کلام خدا سے دوری کے باعث اس نام کو بگاڑیں؟ آپ کے یہ جو کلام سنانے والے ہیں، نہ صرف یہ خود جاہل ہیں بلکہ اس جہالت کو جو ہے آپ تک منتقل کرتے ہیں، اور آپ نسل در نسل اس جہالت کا شکار ٹھہرتے ہیں۔ یہ اس لیے جو ان سے اصل نام کی طرف نہیں رجوع کرتے کیونکہ یہ خود سفیدی پھری ہوئی دیواریں ہیں۔ آئیں سوال کی طرف بڑھیں اور دیکھیں کیوں مریم اور یوسف نے
مسیح کا نام امانویل نہیں رکھا۔ یشیع نبی کی کتاب کے اندر جو ان سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے، یشیع نبی نے مسیح کی پیدائش سے 700 سال قبل پیشن گوئی کی، جو کہ یشیع نبی کی کتاب 7ویں باب کی 14ویں آیت میں اس پیشن گوئی کا ذکر ملتا ہے۔ یہ جو نام امانویل ہے، یہ ایمانویل جو نام ہے، یہ ایمانویل نام یشیع نبی کی کتاب 7ویں باب کی 14ویں آیت کے اندر آیا ہے۔ جب آپ یشیع نبی کی کتاب 7ویں باب کی 14ویں آیت کو کلام خدا سے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یشیع نبی مسیح کی آمد کے متعلق پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، لیکن یہوہ آپ تم کو ایک نشان بخشیں گے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوں گی اور بیٹا ہوگا، اور وہ ان کا نام امانویل رکھیں گی، اور وہ ان کا نام امانویل رکھیں گی۔ اب سوال یہی ہے کہ جب یشیع نبی مسیح کی آمد کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کنواری حاملہ ہوں گی اور بیٹا جنیں گی اور اس بیٹے کا نام وہ امانویل رکھیں گی، تو پھر کیوں مریم اور یوسف نے مسیح کا نام امانویل نہیں رکھا؟ عمومی طور پہ جو مسیحی ہیں وہ پرانے عہد نامے سے اتنا زیادہ واقف نہیں ہیں۔ وہ اس کو متیتیہ رسول کی انجیل پہلے باب کے اندر دیکھتے ہیں۔ متیتیہ رسول سالوں بعد، جو یشیع نبی نے 700 سال قبل پیشن گوئی کی تھی، سالوں کے بعد یشیع نبی کی اس پیشن گوئی کا ذکر پہلا باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت میں کرتے ہیں۔ آئیں متیتیہ رسول کی کتاب پہلا باب اور 22ویں اور 23ویں آیت کو دیکھیں۔ پھر سے یہ متی نہیں ہے اور میتھیو نہیں ہے، نہ یہ اردو میں رسولوں کے نام ہے اور نہ ہی انگریزی میں رسولوں کے نام ہے۔ عبرانی زبان میں نام ہے، متیتیہ ان کا نام ہے۔ متیتیہ رسول پہلا باب 22ویں اور 23ویں آیت میں لکھا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہوا جو یہوہ نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے۔ کس نبی کی معرفت؟ یشیع نبی کی کتاب 7ویں باب کی 14ویں آیت کا متیتیہ رسول حوالہ دیتے ہیں پہلے باب کی 22ویں آیت میں۔ 23ویں آیت بیان کر رہی ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوں گی اور بیٹا جنیں گی اور ان کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ متیتیہ رسول پہلے باب کی 22ویں اور 23ویں آیت میں یشیع نبی کی کتاب 7ویں باب کی 14ویں آیت کا حوالہ دیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو امانویل ہے یہ ہیں کون؟ یشیع نبی نے بتایا کہ کنواری حاملہ ہوں گی اور وہ بیٹا جنیں گی اور اس بیٹے کا نام وہ امانویل رکھیں گی۔ اب متیتیہ رسول یشیع نبی کی کتاب 7ویں باب کی 14ویں آیت کا حوالہ دیتے ہوئے نہ صرف اس کو بیان کرتے ہیں بلکہ یہ تک وہ بیان کر دیتے ہیں کہ وہ جو بیٹا ہے وہ کون ہے۔ اس لیے وہ بیان کرتے ہیں جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، کہ خدا آپ کے ساتھ رہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لوگ اس بات پہ حیران ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ مسیح کو امانویل کے نام سے نہیں پکارا گیا۔ کلام مقدس پر جب بھی آپ کوئی سوال کرتے ہیں یا آپ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں تو کلام خدا زندہ خدا کا کلام ہے، اور جب آپ اسے زندہ خدا کا کلام کہتے ہیں کیونکہ خدا زندہ ہیں تو خدا خود اس کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے منہ کی نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ یشیع نبی کے اس 7ویں باب کی 14ویں آیت کو جس میں امانویل کا ذکر ہے، اس کو جو ان سے آپ کو دیکھنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں یشیع 9ویں باب کی 6 آیت میں جانا ہوگا۔ جب آپ یشیع نبی کی کتاب 9ویں باب کی 6 آیت میں جاتے ہیں،
وہاں پہ لکھا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوئے اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت ان کے کاندھے پر ہوگی اور ان کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اب یشع نبی کی کتاب 9ویں باب کی 6 آیت میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ اسی بیٹے کا ذکر جو 7ویں باب کی 14ویں آیت میں کر رہے ہیں کہ کنواری سے ایک بیٹا جنم لے گا اور اس بیٹے کا نام وہ مانول رکھیں گے۔ اور متتیہ رسول اسی یشع نبی کے 7ویں کی 14ویں کو پہلے باب کی 22ویں اور 23ویں میں بتاتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ بیٹا جو ہے جو امانویل ہے اس کا ترجمہ، اس کا مطلب، اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا آپ کے سارے نے آپ ہیں۔ اگر آپ 7ویں باب کی 14ویں آیتی کو لیں گے تو پھر 9ویں کی 6 آیت میں مسیح کے 4 اور نام یشع نبی بتا رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ کیوں نہیں کیا جاتا کہ ان کا نام عجیب مشیر کیوں نہیں ہے، ان کا نام ابدیت کا باپ کیوں نہیں ہے، ان کا نام خدائے قادر، ان کا نام سلامتی کا شہزادہ کیوں نہیں ہے؟ اس حوالے میں جو یشع نبی نے 9ویں باب کی 6 آیت میں آپ کو یہ جو 4 نام دیا یہ صفاتی نام ہے، یہ صفتیں ہیں، اور اسی لیے متتیہ رسول نے یشع نبی کی کتاب 7ویں باب کی جب 14ویں آیت کوٹ کی اپنے پہلے باب کی 22ویں اور 23ویں آیت میں تو انہوں نے بتایا کہ یہ ترجمہ ہے، یہ نام نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ خدا جسم کا روپ اختیار کر کے وہ بیٹا ہے کون۔ اس بیٹے کے بھید کو متتیہ رسول نے یشع نبی کی 7ویں باب کی 14ویں آیت کو کھولا ہے، بیان کیا ہے۔ ہرگز یشع نبی 9ویں باب کی 6 آیت میں یہ بیان نہیں کر رہے کہ مسیح کا نام عجیب مشیر ہوگا، خدائے قادر ہوگا، ابدیت کا باپ ہوگا، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہ نام مسیح کی فطرت کی وضاحت کے لیے دیے گئے کہ وہ ہیں کون، جس طرح متتیہ نے بتایا کہ امانویل ہیں کون۔ امانویل جن کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ آئیں ایک اور حوالے میں چلیں، یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب پہلی 3 آیات میں۔ جب آپ یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب پہلی 3 آیات میں آتے ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ تمام رسول عبرانی ہیں اور کسی بھی طور پر نہ ان کے نام اردو میں ہے، نہ انگریزی میں ہے، نہ کسی اور زبان میں ہے۔ تو یوحنا نہیں ہے نام، جان نہیں ہے نام، یوحنان ہے۔ یوحنان رسول کی انجیل پہلا باب پہلی 3 آیات بیان کرتی ہیں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں ان کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ تو کون پیدا ہو رہا ہے؟ خدا۔ کس روپ میں؟ بیٹے کے روپ میں۔ کس نے بیان کیا؟ یشع نبی نے بیان کیا۔ اس بھید کو کھولا کس نے؟ متتیہ رسول نے کھولا۔ تو بڑی واضح طور پہ کلام خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ خدائے قدوس ازل سے موجود ہیں اور یہی چیزیں جو ان سی ہیں باقی نبی اور رسول بیان کرتے ہیں۔ آئیں یوحنا رسول کے ایک اور حوالے میں چلیں، یوحنا رسول 10ویں باب کی 30ویں اور 33ویں آیت۔ 30ویں آیت میں مسیح فرماتے ہیں فقی اور فریسیوں کو، میں اور باپ ایک ہیں۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں میں اور باپ ایک ہیں؟
یوحنا رسول پہلا باب کی پہلی آیت بیان کرتی ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور 14ویں آیت بیان کرتی ہے اور کلام مجسم ہوا، جسم کی صورت اختیار کی، اور کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا۔ اس لیے مسیح کہتے ہیں میں اور باپ ایک ہیں۔ یہ میں ہوں جس نے جسم کا روپ دھارا ہے، یہ میں ہوں جس کے متعلق یشع نبی نے پیشن گوئی کی، جس کے متعلق بتایا کہ کنواری سے میں جسم کی صورت اختیار کروں گا، وہ کنواری روح القدس کی قدرت سے حاملہ ٹھہریں گی، وہ بیٹا جنیں گی، وہ اس کا نام امانویل رکھیں گی، جس کا مطلب ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، کیونکہ میں تمہارا خدا ہوں جو جسم کی صورت اختیار کر کے تمہارے درمیان رہنے آیا۔ آئیں دیکھیں جب یوحنا رسول کی انجیل 10ویں باب کی 30ویں آیت میں مسیح فرماتے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں، تو یہودی جانتے ہیں کیونکہ وہ کلام خدا سے واقف ہیں، انہیں علم ہے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں، یہ بیان کیا کر رہے ہیں۔ 33ویں آیت میں یہودی چیخ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہودیوں نے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے آپ کو سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ آپ آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتے ہیں۔ تو مانویل ہرگز نام کے طور پر نہیں دیا گیا، اس لیے آیا تھا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ خدا تمہارے ساتھ رہنے آئے ہیں۔ متیتیہ رسول نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، انہیں یشع نبی کے 7ویں باب کی 14ویں آیت کو کوٹ کیا، اور 14ویں آیت کے کوٹ کا آگے بھید بیان کر دیا ہے کہ مینول کا مطلب ہے جس کا ترجمہ ہے خدا تمہارے ساتھ، یہ بیٹا خدا ہے جو تمہارے ساتھ رہنے آ رہے ہیں۔ اسی کو آگے یوحنا رسول نے بیان کیا۔ آئیں اس نام کو مزید سیکھیں۔ ہم پیدائش کی کتاب 2 باب میں چلیں گے اور 23ویں آیت میں آئیں گے۔ یہاں پہ آدم جو پہلے انسان خلق کیے گئے، جب خدا قدوس ایک ناری بنا کر ان کے سامنے لاتے ہیں تو آدم اس ناری کا نام رکھتے ہیں، اس عورت کا نام رکھتے ہیں۔ آئیں دیکھیں کلام خدا کیا بیان کرتا ہے۔ پیدائش 2 باب کی 23ویں آیت میں لکھا اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی۔ ان کا نام ناری نہیں رکھا، ان کا نام ناری نہیں رکھا، حالانکہ کلام خدا بیان کر رہا ہے کہ آدم کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ میری ہڈی میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہیں، اس لیے وہ ناری کہلائیں گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ آدم کہہ رہے ہیں کہ وہ ناری کہلائیں گی، لیکن یہ آپ پیدائش 2 باب اور 23ویں آیت میں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ آدم کہہ رہے ہیں کہ وہ ناری کہلائیں گی۔ اور کیوں کہلائیں گی؟ کیونکہ نر میں سے نکلی ہیں، وہ میرے گوشت میں سے گوشت اور ہڈی میں سے ہڈی ہیں۔ لیکن 3 باب کی 20ویں آیت میں آدم ان کا نام رکھتے ہیں۔ اب اگین یہاں پہ آپ کے ذہنوں کے اندر جو ان کا نام ہے وہ ہوا ہے، ہوا نہیں ہے، ہوا ہے، خے ہے، ہے نہیں ہے، ہوا ہے۔ اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ یہ 3 باب کی 20ویں آیت میں، حالانکہ 2 باب کی 23ویں آیت میں وہ کہہ رہے ہیں وہ ناری کہلائیں گی۔ ناری کیوں کہلائیں گی؟ کیونکہ وہ نر میں سے نکلی ہیں۔ بتایا مانے دے جا رہے ہیں کہ اس لیے ناری ہیں، وہ نام نہیں ہے ناری،
اس لیے مینول ہے، نام نہیں ہے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح گیبریل فرشتہ جب مریم سے مخاطب ہوتے ہیں تو خدا کا پیغام دیتے ہیں، اور وہ پیغام دیتے ہیں کہ ان کا نام ہوگا کیا۔ اب یہاں پہ متتیہ رسول یشع نبی کی کتاب 7ویں باب کے 14ویں آیت کا بھی انہوں نے حوالہ دے دیا، اور اس کا ترجمہ بتا دیا، بھید بتا دیا کہ وہ بچہ جو ہے، جو کنواری سے جنم دینے کو ہے، جو کنواری جننے کو ہے، وہ بچہ خدا قدوس ہے جو جسم کی صورت اختیار کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی متتیہ رسول اسی باب میں اس بچے کا نام بھی بتاتے ہیں جو گیبریل فرشتہ مریم کو دیتے ہیں۔ آئیں متتیہ رسول کی انجیل، اور ہم چلیں گے پہلے باب کے اندر۔ رسول کی انجیل پہلا باب، اور ہم 21ویں آیت میں آئیں گے۔ جب پہلے باب کی 21ویں آیت میں آتے ہیں تو وہاں پہ نام دیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک آپ 22ویں اور 23ویں آیت کو دیکھ رہے تھے، جہاں پہ متتیہ رسول یشع نبی کی پیشن گوئی کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ کون ہے بچہ۔ نام 21ویں آیت میں دیا گیا ہے، 22ویں 23ویں آیت میں اس بچے کا بتایا گیا کون ہے، اور 25ویں آیت میں وہ بچے کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ 21ویں آیت میں متتیہ رسول کی انجیل پہلا باب 21ویں آیت میں بچے کا نام دیا جاتا ہے، 22ویں اور 23ویں آیت میں متتیہ رسول اس بچے کے بھید کو بیان کرتے ہیں۔ امینول بھید ہے کہ وہ کون ہے، اور 25ویں آیت میں اس نام کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ آئیں 21ویں آیت کو پڑھیں۔ ان کے بیٹا ہوگا اور آپ ان کا نام یہوہ شائع رکھنا۔ آپ ان کا نام یہوہ شائع رکھنا۔ نہ ہی اردو میں نام ہے، نہ ہی جو ان سے انگلش میں نام ہے۔ آج کی ماڈرن ہیبرو میں ڈاٹس اینڈ ڈیشز کی وجہ سے جس طرح اعراب عربی میں لگتے ہیں اور تلفظ چینج ہو جاتا ہے، عبرانی زبان میں جو ہے 8ویں اور 9ویں صدی میں جب یہ اعراب لگے جنہیں ڈاٹ اور ڈیشز کہتے ہیں، تو آج ماڈرن ہیبرو میں یہوشوا کہا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ ڈاٹس اور ڈیش کے بغیر قدیم عبرانی زبان مسیح کی پیدائش کے وقت یہ نام یہوہ شائع۔ اب یہ یہوہ شائع کیوں ہے؟ یہ 21ویں کلام خدا میں بیان کیا گیا، یہ کیوں ہے؟ آئیں دوبارہ سے پڑھیں 21ویں آیت۔ ان کے بیٹا ہوگا اور آپ ان کا نام یہوہ شائع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دیں گے۔ یہوہ شائع کا مطلب ہے یہوہ نجات دینے والے۔ نام کے ساتھ معنی بتائے گئے تھے کہ یہ نام ہوگا۔ اور دیکھیں 25ویں آیت میں، اور اس کو نہ جانا جب تک کہ ان کے بیٹا نہ ہوا، اور ان کا نام یہوہ شائع رکھا۔ تو 25ویں آیت بڑا واضح بیان کر رہی ہے کہ ان کا نام کیا رکھا گیا۔ اسی طرح لوکاس رسول کی انجیل میں جب آپ جاتے ہیں پہلے باب میں 30 سے 35 آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، فرشتہ نے ان سے کہا، اے مریم خوف نہ کریں، کیونکہ خدا کی طرف سے آپ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھیں آپ حاملہ ہوں گی اور آپ کے بیٹا ہوگا، اور ان کا نام یہوہ شائع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوں گے اور خدا تعالیٰ کے بیٹے کہلائیں گے، اور یہوہ خدا ان کے بعد داؤد کا تخت انہیں دیں گے، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کریں گے، اور ان کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کروں گا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں ان سے کہا کہ روح القدس آپ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت آپ پر سایہ ڈالے گی، اور اس باب سے وہ مولود مقدس خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ یہ بیٹے کی وجہ یہ ہے
یہ بیٹے کی وجہ جون سی ہے 35ویں آیت میں بیان کی گئی ہے، اس باب سے وہ موجود مقدس خدا کے بیٹے کہلائیں گے، کیونکہ روح القدس کی قدرت سے یہ جسم اختیار ہوگا۔ کلام خدا میں لوکاس رسول کی انجیل پہلا باب 30 اور 35 آیت 30 سے 35 آیت کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو فرشتہ بڑے واضح طور پر، اسی طرح متی رسول کی انجیل پہلا باب کی 21ویں آیت میں فرشتہ بڑے واضح طور پر نہ صرف مسیح کی فطرت اور نام دونوں کو بیان کرتا ہے۔ فطرت امانویل، خدا آپ کے ساتھ ہے، جی مشیر، خدا قادر، ابدیت کو آپ سلامتی کے ساتھ ہے، اور نام اور کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا۔ کم از کم اسی آیت کو ہی لے لیں، آپ کو اپنے نجات دہندہ کے نام تک کا نہیں پتا۔ کلام کہتا ہے انہیں کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا جن کے وسیلے سے نجات ہے، اور آپ نے اردو میں اور انگریزی میں دونوں میں ڈفرنٹ نام کیے۔ کلام خدا بڑا واضح جو ان سے بیان کرتا ہے۔ متی رسول جو ہیں وہ جو پہلا باب 22ویں 23ویں آیت میں مسیح کی پیدائش کو بیان کرتے ہیں، اس بچے کے بھید کو بیان کرتے ہیں کہ وہ بچہ ہے کون۔ وہ خدا ہے جو ابتدا سے ہیں، جو جسم کی صورت اختیار کی ہے انہوں نے، اور وہ آپ کے ساتھ رہنے آئے ہیں۔ 21ویں آیت میں اس بچے کے نام کو بیان کرتے ہیں، اور 25ویں آیت میں اس بچے کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ بیٹا پیدا ہو چکا ہے، فرشتے کے کہنے کے مطابق جو باپ آسمانی نے نام دیا تھا، اس نام کو ماں مریم اور یوسف جو ہے رکھتے ہیں، اور مسیح کا نام یہ حوا شائع ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دیں تاکہ آپ جو ہے کلام خدا کو سیکھنے والے ٹھہریں۔